السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج تفسیر قرآن کا 6واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ساتھیوں نے پچھلے اسباق کی ویڈیوز نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگرے ایک ایک بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ آنے والی ہر بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ساری ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کے معنی ہے ہمیں درست راستے پر چلائیے۔ اس آیت میں صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگی گئی۔ کسی شخص کو یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایمان والا تو ہدایت یافتہ ہے، تو پھر ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اور غیر نماز میں بھی بار بار ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ، بینائی اور ہمیشہ کی طلب ہے، کیونکہ بندہ ہر ساعت اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو یہ بات سکھائی کہ وہ ہر وقت اس سے ہدایت مانگتا رہے، ہدایت پر ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنے در کا بھکاری بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے کا ضامن ہے۔ بالخصوص بے قرار، محتاج، دن رات اپنے حاجت کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے والے کی پکار کو قبول کرنے کا وہ کفیل ہے۔ صراط مستقیم کی دعا کی تعلیم جس طریقے سے عام انسانوں کو اور تمام مومنین کو کی گئی ہے، اسی طرح سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام اولیاء بھی اس کے مامور ہے۔ ہدایت کی پوری مکمل حقیقت کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات جاننا بہت ضروری ہے۔ ہدایت کا ایک درجہ عام ہے جو تمام مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس ہدایت عامہ کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی اور ہر ایک کو اس کی خلقت کے مناسب ہدایت کی۔ اور سورہ اعلیٰ میں اس ہدایت عامہ کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے پروردگار عالی شان کی، جس نے تمام کائنات کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ٹھیک طریقے سے بنایا، جس نے تجویز فرمائی اور راہ بتلائی۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمت تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت عطا کر دی۔ چنانچہ اسی ہدایت عامہ کا یہ نتیجہ ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات تمام انواع و اوصاف اپنی مقررہ ذمہ داری نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر رہا ہے، اس طریقے پر کہ اس کو دیکھ کر کے عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا زبان کا کام ہے بولنا، اب اس کے الفاظ کو نہ ناک سمجھ سکتی ہے نہ آنکھیں سمجھ سکتی ہے، حالانکہ یہ دونوں زبان سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے کان کے سپرد کر دی ہے، چنانچہ کان ہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناک سے نہ دیکھنے کا کام لیا جا سکتا ہے نہ سننے کا کام لیا جا سکتا ہے، اسی طرح کانوں سے نہ دیکھنے کا کام لیا جا سکتا ہے نہ سنگنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو جس کام کی ہدایت کی گئی ہے وہ اسی کام کو انجام دے رہی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت عامہ عطا فرمائی ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ اس کے مقابلے میں خاص ہے جو انسان اور جنات کے لیے ہے، جو انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے تمام انسانوں اور جناتوں کو پہنچتی ہے۔
کوئی اس کو قبول کر کے مومن مسلم ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ ہدایت کا تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے جو مومنین متقین کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ہدایت اللہ رب العزت کی جانب سے بلا واسطہ براہ راستہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام توفیق بھی ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآن ہدایت کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی ہدایت کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہے، اور یہی انسانی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ اگر انسان کرتا رہتا ہے، نیک اعمال پر جمتا ہے، تو ہدایت کے اس تیسرے درجے میں ترقی اور زیادتی ہوتی ہی رہتی ہے۔ چنانچہ اس زیادتی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طرح ذکر فرمایا، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستوں میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو ہمارے راستے کی مزید ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ میدان ہے جہاں بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے ولی اپنی عمر کی آخری سانس تک زیادتی ہدایت کے طالب رہتے ہیں۔ درجات ہدایت کی اس تشریح سے یہ بات خوب اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی کو استغنا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا، جو عام مومنین کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح میں فتح مکہ کے فوائد اور ثمرات بتلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، پھر آپ کو یہاں پر ہدایت ملنے سے کیا مطلب ہے؟ مراد اس سے یہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ درجات ہدایت کی اس تشریح سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ اول یہ کہ قرآن پاک میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن کے لیے اور کافر کے لیے بھی اور کل مخلوقات کے لیے عام فرمایا گیا ہے، اور کہیں پر مومنین متقین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک ناواقف کو یہاں پر تعارض کا شبہ ہو سکتا ہے، لیکن درجات ہدایت کی یہ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد یہ بات خوب اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت کا پہلا درجہ سب کے لیے عام ہے جو سب کو شامل ہے، اور ہدایت کا دوسرا اور تیسرا درجہ یہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہیں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالمین اور فاسقین کو ہدایت نہیں کرتے، اور دوسری طرف قرآن پاک میں مکرر یہ بات ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن درجات کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد خود بخود جواب مل جاتا ہے کہ ہدایت کا پہلا درجہ ہدایت عامہ یہ سب کو حاصل ہوتی ہے، مگر ہدایت کا تیسرا درجہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہدایت کا تیسرا درجہ براہ راست اللہ رب العزت کا فعل ہے، اس میں انبیاء اور رسولوں کا کوئی دخل نہیں۔ انبیاء کی تمام محنتوں کا میدان ہدایت کے دوسرے درجے سے متعلق ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہاں کہیں پر انبیاء اور رسولوں کے لیے لفظ ہادی استعمال کیا گیا یعنی ہدایت کرنے والا، تو یہاں پر ہدایت کا دوسرا درجہ مراد ہے، اور جہاں یہ ذکر کیا گیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، تو یہاں پر ہدایت کا تیسرا درجہ مقصود ہے، یعنی توفیق، جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ الغرض صراط مستقیم انتہائی اہم اور جامع ترین دعا ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں بھی صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی ممکن نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکثیر ہے، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ چنانچہ صراط مستقیم ایسے راستے کو کہیں گے جو بالکل سیدھا ہو،
مسل الی المقصود ہو یعنی مقصد تک پہنچانے والا ہو، نزدیک اور قریب تر ہو، وسیع اور کشادہ ہو۔ صراط مستقیم کے وسیع اور کشادہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمام انسانیت کے عبور اور مرور کے لیے یعنی فلاح و کامیابی تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرنا، ادھر ادھر دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا، نہیں تو راستے سے بھٹک جاؤں گے۔ یہاں پر یہ بات خوب اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے، مالک تک، اوپر والے تک پہنچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم یعنی دین اسلام۔ میری یہ بات غیر مسلم بھائی سنیں گے تو ان کو ضرور برا لگے گا، وہ کہیں گے کیا ہمارا راستہ، ہمارا مذہب ہم کو اوپر والے تک، مالک تک نہیں پہنچا سکتا؟ میں ان کے سامنے معذرت کے ساتھ عرض کر دو کہ یقیناً اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اوپر والے تک نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ مذہب کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ مذہب کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مذہب ہم کو یہ بتائے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، یعنی ہمارا کریٹر کون ہے۔ کون ہے وہ ذات جس نے زیرو میں سے ہمارا سرجن کیا؟ کون ہے وہ ذات جس نے زمین بنائی، چاند سورج اور ستارے بنائے، آسمان بنایا، دریا ندیاں اور پیڑ پودے بنائے؟ جب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو ہمارا اندر کا ضمیر ہم کو یہ جواب دے گا کہ یہ سب کچھ تو اوپر والے نے یعنی قدرت نے بنایا۔ تو پھر مذہب کی دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مذہب ہم کو یہ بتائے کہ جب آپ کو بھی اوپر والے نے پیدا کیا اور کائنات کی ہر چیز کو اوپر والے نے ہی پیدا کیا، تو پھر اس اوپر والے کا یہ حق ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، اس کی پوجا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو اس کا پارٹنر پوجا میں ہرگز مت بناؤ۔ اگرچہ دنیا میں آپ کے سامنے کتنے ہی بڑے مہان ویکتی کی ہی مورتی کیوں نہ لا دی جائے، کوئی مہان ویکتی ہی آپ کے سامنے حاضر کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن اس کی پوجا مت کرو۔ وہ مہان ویکتی کی باتیں سنو، اس کی باتوں سے اپنی زندگی میں سیکھ لو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ وہ مہان ویکتی کو اپنے سر کا تاج سمجھو۔ اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال کرو کہ ہم اس مہان ویکتی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان کی پوجا تو ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کو بھی اور اس مہان ویکتی کو بھی اوپر والے نے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا اوپر والا ہے تو پھر پوجا تو اسی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جہاں دیکھ لیا چمتکار، وہاں پر نمسکار نہیں کیا جائے گا۔ جو چیز ہم کو نفع پہنچا رہی ہو یا جو چیز ہم کو نقصان پہنچا رہی ہو تو نفع پہنچانے کی اور نقصان پہنچانے کی بنیاد پر چیزوں کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ سوریہ نمسکار نہیں کیا جائے گا، آنکھ کی پوجا نہیں کی جائے گی، ناگ اور سانپ کی اور بچھو کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ پوجا اور عبادت تو صرف اسی خالق و مالک کی جائے گی جس نے ہم سب کا زیرو میں سے سرجن کیا۔ اب میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، کیا ان مذاہب میں صرف اور صرف اوپر والے کی پوجا کی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمام مذاہب میں اوپر والے کے ساتھ کسی نہ کسی اور کی ضرور پوجائیں کی جاتی ہے۔ پوجا نہیں بلکہ پوجا ایک کی جاتی ہے، بہت ساری پوجا کی جاتی ہے، جو مالک کے نزدیک سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن مذاہب کی بنیاد میں ہی، جن مذاہب کے بیز میں ہی اتنا بڑا کرائم اور اتنا بڑا جرم پڑا ہوا ہو اور اس کو جرم سمجھا بھی نہ جا رہا ہو، تو اب آپ بتائیے کہ کیا اسلام کے علاوہ یہ سارے مذاہب ہمیں اپنے مالک اور خالق، ہمیں اپنے کریٹر تک پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا
اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اس چیز کو سب سے بڑا جرم قرار دیتا ہے، اس چیز کو سب سے بڑا کرائم قرار دیتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دھرتی پر اس سے بڑا کوئی جرم اور اس سے بڑا کوئی کرائم ہی نہیں ہے۔ لہذا اسلام کو اگر سمجھیں گے تو پھر اسلام کے بارے میں سارے ڈاؤٹ کلیئر ہوں گے، اور پھر اندر سے ہمارا ضمیر اس بات کو پکار اٹھے گا کہ یقیناً اسلام ہی سچا مذہب ہے، یقیناً اسلام ہی ہمیں ہمارے خالق و مالک تک پہنچا سکتا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن اور اس کی تفصیلات کو سمجھیں گے تبھی جا کر کے اسلام صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ ہم نے انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ اس چینل عدل کی آواز کے مادھیم سے ہم قرآن پاک کی مکمل تفسیر، قرآن پاک کا مکمل ٹرانسلیشن انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ مسلسل جڑے رہے تو انشاءاللہ پورا قرآن پاک کا ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جب آپ قرآن پاک کو اچھی طریقے سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر آپ اندر سے کہہ اٹھیں گے کہ یقیناً اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ مالک کی اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں انسان کو رہبری دی گئی ہے براہ راستہ اللہ رب العزت یعنی ہمارے خالق و مالک کی جانب سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان فرمائے، اور ہم سب کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان فرمائے، اور ہم سب اس اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک کا علم لدنی اور فہم لدنی عطا فرما۔ اور میں آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، متعلقین اور رشتہ داروں تک اور اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں تک خصوصی طور پر پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ القرآن ھدی للناس۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس بات کی طرف ضرور انشاءاللہ دھیان دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔